السلام علیکم دوستوں، ویلکم ٹو یوٹیوب چینل۔ کالا باغ کے نوابوں کے تاریخی پس منظر کا سراغ بنیادی طور پر 16ویں صدی عیسوی تک ملتا ہے، جب باندے علی قریبی قلعہ دنگکوٹ سے کالا باغ میں آباد ہوئے، جس کے کھندرات اب بھی کالا باغ سے چند میل کے فاصلے پر موجود ہے۔ باندے علی بظاہر محمود غزنوی کے جرنیلوں میں سے ایک تھے، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کا تعلق مقامی راجپوتوں سے تھا۔ یہ خوبصورت علاقہ وسیع سندھ کے کنارے پر واقع ہے۔ یہ پٹی مشہور اور خطرناک گورنر نواب ملک امیر محمد خان کے نام سے جانا جاتا تھا، جن کی دہشت کے چرچے دور دور تک تھے، جنہوں نے 1961 سے 1966 تک مغربی پاکستان کو لوہے کے ہاتھ سے کنٹرول کیا تھا۔ دوستوں، 1915 کے میاں والی کے نیوز پیپر میں بتایا گیا تھا کہ نواب خاندان 200 سال سے بھی زیادہ عرصے سے ان علاقوں پر حکومت کرتے آ رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی زمینیں اور جاگیریں سندھ کے شمال میں بھنگی کھیل سے جنوب مشرق میں مسان اور مغرب میں عیسیٰ خیل تک پہنچی ہوئی تھیں، جس میں کالا باغ ایک بہت اہم مقام تھا۔ نواب خاندان کے پاس شکار کے لیے بہت بڑے بڑے میدان تھے، جہاں اس وقت کی حکومت کرنے والے بڑے بڑے جنرلز اور کمانڈرز شکار کے لیے آتے رہتے تھے۔ یہ قلعہ اپنے آپ میں ایک چھوٹا سا میوزیم بھی ہے، جس کے 2 حصے ہیں، جن میں سے ایک نواب خاندان کا رہائشی حصہ ہے اور دوسرا دربار عام ہے، جہاں زائرین اور مہمان آتے ہیں۔ یہ احاطہ تاریخی آثار دکھاتا ہے، جس میں توپوں سے لے کر شکار میں جیتی گئی بے شمار ٹرافیوں کے ساتھ وکٹورین فرنیچر بھی شامل ہے۔ قلعے کی چھت میں نصب گارڈر خاص طور پر اسکاٹ لینڈ سے تیار کروائے گئے تھے۔ 1911 میں اس قلعے کی مکمل تزئین اور آرائش کی گئی تھی۔ نوابوں میں سے ایک نواب اللہ یار خان، جو کہ گھوڑ سواری کے بہت شوقین تھے، انہوں نے اپنے زمانے میں یہاں استبل بنائے، جو کہ دیکھنے کے قابل رہے ہیں، جبکہ نواب امیر محمد خان پھلوں اور فصلوں کے بارے میں اپنے علم کی وجہ سے جانے جاتے تھے۔ کالا باغ اپنے زمانے میں جدید ترین زرعی علاقے کی حیثیت سے قابل فخر رہا ہے۔ دوستوں، ایک دفعہ جیکلین کینیڈی نواب امیر محمد خان کے پاس دعوت پر موجود تھیں۔ نواب صاحب کھانے کے بعد یا کسی محفل میں اپنے علم کی روشنی میں کچھ نہ کچھ ضرور کہا کرتے تھے۔ اس دن بھی انہوں نے ایسا ہی کیا اور امرود کی کاشت کے بارے میں بتانے لگے، جس پر نواب امیر محمد خان کو جیکلین کینیڈی امریکہ میں گورنر زراعت بنانے پر طنز کرنے لگ گئیں۔ کالا باغ کی عمارت کو بوڑ بنگلہ کا نام بھی دیا گیا تھا۔ یہ نام اس بنیاد پر رکھا گیا تھا کیونکہ یہ عمارت صدیوں پرانے برگڑ کے درخت کے سائے میں تعمیر کی گئی تھی۔ بعد میں اس کا نام کالا باغ کے نام سے مشہور ہو گیا۔ اس کی حقیقت یہ تھی کہ یہاں پہلے برگڑ کے درخت کا باغ ہوا کرتا تھا، جس کی وجہ سے یہ علاقہ اندھیروں میں ڈھکا ہوا تھا اور کالا کے نام سے جانا جاتا تھا۔ چونکہ پہلے یہ باغ تھا، اس لیے اس کو کالا باغ کا نام دے دیا گیا اور آہستہ آہستہ یہ اسی نام سے مشہور ہو گیا۔ بوڑ بنگلہ کی قیام گاہ سے لطف اندوز ہونے والوں میں نواب صاحب کے مہمانوں میں سے امریکہ کی خاتون اول، جنہوں نے 1952 میں پاکستان کا دورہ کیا تھا، ان کے علاوہ ظفر علی بھٹو اور جنرل ایوب خان جیسی اہم شخصیات بھی شامل رہی ہیں۔ دوستوں، نواب ملک امیر محمد خان ضلع میاں والی میں کالا باغ کے نواب اور ایک ممتاز جاگیردار سیاستدان اپنے نواب خاندان کے سردار کے طور پر جانے جاتے تھے۔ نواب ملک امیر محمد خان نے اپنی کالج کی تعلیم ایچیسن کالج لاہور سے حاصل کی اور پھر انگلینڈ کی آکسفورڈ یونیورسٹی سے اپنی تعلیم مکمل کی۔ نواب ملک امیر محمد خان نے 1956 سے 1958 تک پنجاب کی دبئی اسمبلی کی رکن کی حیثیت سے خدمت انجام دی۔ انہوں نے 1960 سے 1966 تک مغربی پاکستان کے قانون ساز رہنما کے طور پر بھی کام کیا۔ 1965 کی پاک بھارت جنگ کے دوران ان کے کردار کو کافی سراہا گیا، کیونکہ انہوں نے امن و امان کو برقرار رکھا، قیمتوں کو کنٹرول کیا
اور سمگلنگ کی روک تھام کی۔ جنرل جہانداد خان جو کہ اس وقت مغربی پاکستان کے گورنر تھے اور نواب صاحب کے ملٹری سیکریٹری بھی تھے، جنہوں نے پاکستان لیڈرشپ چیلنجز کے نام سے ایک کتاب لکھی جس میں انہوں نے نواب صاحب کو ایک مضبوط لیکن سیدھا سادہ رہنما کے طور پر لکھا۔ دوستو، پاکستانی نیوز میڈیا میں عام طور پر یہ بات تفصیل سے بتائی گئی کہ نواب ملک امیر محمد خان کو ان کے سب سے چھوٹے بیٹے اسد اللہ خان نے 26 نومبر 1967 کو خاندانی جائیداد کے سوال پر قتل کر دیا تھا۔ بہت عرصہ پہلے لاہور کے نیوز چینل پر خبر چل رہی تھی کہ مغربی پاکستان کے سابق قانون ساز سربراہ نواب ملک امیر محمد خان کو آج 26 نومبر کالا باغ میں ان کے گھر پر صبح کے کھانے کی میز پر ان کے بیٹے نے جائیداد کے تقاضے پر آگ بگولا ہوتے ہوئے ہوس پر قابو نہ پا کر اپنے والد کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ پولیس کے مطابق مرحوم نواب ملک امیر محمد خان کا سب سے چھوٹا بیٹا اسد اللہ خان اکثر جائیداد کو لے کر ان کے ساتھ گرم جوشی سے جھگڑا کرتا تھا۔ ایک دفعہ اس کی بدتمیزی پر مشتعل ہو کر نواب صاحب نے اس پر گولی چلا دی، جس سے اس کا بایاں بازو زخمی ہو گیا۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے جواب میں اس نے اپنی ذاتی پسٹل سے 6 کی 6 گولیاں چلا دیں، جن میں سے 5 ان کے سینے پر جا لگیں، اور جس کے نتیجے میں نواب ملک امیر محمد خان موقع پر انتقال کر گئے۔ زخمی ہونے کی وجہ سے اسد اللہ خان کو وقتی طور پر ان کی رہائش گاہ پر ہی نظر بند کر دیا گیا اور طبی امداد دی جاتی رہی۔ مرحوم نواب ملک امیر محمد خان کو اسی رات سول سرجن کی جانب سے پوسٹ مارٹم کے بعد سپرد خاک کر دیا گیا۔ نماز جنازہ میں ان کے عزیز و اقارب، دوست احباب اور اس وقت کے عہدیداروں نے شرکت کی۔ انسپیکٹر جنرل آف پولیس ویسٹ پاکستان مسٹر صلاح الدین قریشی اس المناک واقعے کی جگہ پر پہنچ گئے اور تفتیش میں لگ گئے۔ اپنی روانگی سے پہلے انہوں نے صوبائی چیف سیکریٹری، صوبائی ہوم سیکریٹری اور مغربی پاکستان کی حکومت کے دیگر حکام سے اہم ملاقاتیں کی۔ وہ خود تمام تحقیقات کی رہنمائی کرتے رہے اور ان تحقیقات کی تکمیل تک کالا باغ میں ہی رکے۔ تو دوستوں، یہ تھی ہماری اب تک کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ایسی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔